ایک پنجتنی سلوات فاتحہ. مالک یوم الدین انعمت علیہم صلی علی محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات بھیجنا. رمضان المبارک 1446 ہجری اور اس رمضان المبارک کی یہ نویں شب اور نویں مجلس اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اس موضوع کے تحت آج اہل بیت صراط مستقیم
صراط مستقیم کیا ہے؟ آیات و روایات کی روشنی میں جو راستہ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے اور جس راستے پر چلتے ہوئے انسان قرب الہی اور عظیم کامیابی تک پہنچتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے نجات حاصل کرتا ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اسی صراط مستقیم کے سلسلے میں امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی راستے کی اور اسی صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، راہ مستقیم دنیا میں وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط یعنی زیادتی، تفریط یعنی کمی، نہ اس میں زیادتی ہو اور نہ کمی ہو۔ راہ مستقیم ایک درمیانی راستے کا نام ہے، اور اسی سلسلے میں امیر المومنین کا یہ جملہ ہے، ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصیر۔ راہ مستقیم میں نہ غلو ہے نہ تقصیر ہے۔ اور آسان کر دوں، راہ مستقیم پر چلنے والا نہ تو غالی ہوتا ہے نہ مقصر ہوتا ہے۔ راہ مستقیم پر چلنے والا نہ تو غالی ہوتا ہے نہ مقصر ہوتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین نے کلمات حکمت میں فرمایا کہ جو ہم سے آگے نکل جائے وہ بھی ہلاک، جو ہم سے پیچھے رہ جائے وہ بھی ہلاک۔ یہ جو پیچھے رہنے والا ہے اس کو اصطلاح میں مقصر کہتے ہیں، جو آگے نکل جانے والا اس کو غالی کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اور نہ ہی انسان غالی ہو کہ غلو کرنے لگے، اور نہ ہی مقصر ہو کہ اہل بیت کے فضائل میں کہیں سے کمی کرنے لگے۔ اور آخرت میں مومنین کے لیے بہشت کی طرف جانے والا یہی راستہ ہے، جو کہ ثابت اور سیدھا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے لیے خود سورہ حمد میں آپ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ معبود ہمیں اسی راستے کے اوپر قائم رکھنا۔ کون سا راستہ؟ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ کن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں؟ یعنی انبیاء کا راستہ، مرسلین کا راستہ، ائمہ طاہرین کا راستہ۔ یہاں پر نعمتوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر نعمت سے مراد ولایت ہے، یعنی جو تیری طرف سے حق ولایت رکھتے ہیں ان کا راستہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان ہوا تو وہاں پر آیت آئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج ہم نے نعمتوں کو مکمل کیا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ کہ جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ کون گمراہ ہوا، کون بھٹکا؟ غدیر میں آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پھر بھی پیغمبر کے انتقال کے بعد نہ سنا ہوا سنائی دیا، اور جو پیغمبر دکھا رہے تھے نہ یہ دکھائی دیا۔ اب اگر کوئی ایسا اندھا اور بہرا ہو کہ پیغمبر کے بتانے کے بعد بھی سنے نہ، پیغمبر کے دکھانے کے بعد بھی دیکھے نہ، اسی کو گمراہ کہتے ہیں، اسی کو بھٹکا ہوا کہتے ہیں۔ یہی ضالین ہیں، یعنی گمراہ لوگ، کہ جن کے لیے اسی سورہ حمد میں ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا عذاب نازل ہوا، اور نہ وہ کہ جو پھٹک گئے، تیری راہ سے ہٹ گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس راہ ولایت و امامت کو ترک کیا ہے، ان کو صراط مستقیم نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ صراط مستقیم تو خود یہی اہل بیت ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ صراط مستقیم کا جو حقیقی مفہوم ہے، قرآن میں کبھی کبھی ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ انسانی عقل جن کو درک نہیں کر سکتی ہے کہ واقعی اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خود ہمارے مرجع عظیم الشان آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی، میں خود آغا کی خدمت میں حاضر تھا اور آغا واعظ فرما رہے تھے، اور انہوں نے حیا کے متعلق فرمایا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ حیا کا قرآن مجید میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں، عربی زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ہو ہی نہیں سکتا، دوسری زبان میں اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ حیا کا ترجمہ کیا کرو گے؟ شرم، جبکہ شرم ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں ڈکشنری میں الفاظ کی اور شبدوں کی کمی کی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ حیا کا ترجمہ شرم ہے۔ حیا ایک الگ چیز ہے، حیا ایک نفسانی صفت کا نام ہے، حیا ایک انسانی صفت کا نام ہے۔ اس صفت کو آپ کیسے الفاظ میں بیان کرو گے؟ حیا یعنی غیرت۔ ہمارے پاس اردو زبان میں اتنے الفاظ ہے ہی نہیں ہے کہ ہم حیا کا ترجمہ صحیح طور پر کر سکیں۔ اسی طریقے سے صراط، جب صراط ہمارے سامنے آتا ہے یا صراط کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو صراط کے معنی راستہ، صراط کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے راستہ، اور حقیقت میں اس طریقے کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا واقعی اور کامل مصداق درک کرنے سے انسانی عقل قاصر ہے کہ واقعی اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہاں، ان الفاظ کی اصل حقیقت یا تو خود پیغمبر کو معلوم ہے یا ان کے اہل بیت کو۔ اب اگر ان الفاظ کی حقیقت جاننا ہے تو ان سے پوچھو، یہ اہل بیت پیغمبر ہیں کہ جو بتائیں گے کہ یہ قرآنی مفاہیم کیا ہیں، اور قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کس موقع کے اوپر کون سا لفظ کہاں کے لیے کیسے استعمال ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہی معلم قرآن ہے، یہی مفسر قرآن ہے، یہی محافظ قرآن ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ قرآن مجید میں جو الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں انہی میں سے ایک لفظ ہے صراط۔ اور جو چیز ہم اس لفظ سے سمجھتے ہیں وہ صرف یہ کہ صراط یعنی راستہ، لیکن یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ بھائی صراط کے معنی راستہ، تو یہ کون سا راستہ ہے؟ ہمارے شہر کا کوئی راستہ ہے، ہمارے اس اسٹیٹ کا کوئی راستہ ہے، ہمارے اس ملک کا کوئی راستہ ہے،
کون سا راستہ؟ صراط یعنی راستہ، تو اب کون سا راستہ؟ دنیا والا راستہ ہے، آخرت والا راستہ ہے؟ یہ راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ راستہ کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ اس کی کمیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اور کیسے اس راستے پر چلا جائے؟ قرآن مجید خالی صراط ہے بس۔ اب صراط سے ہم کیا سمجھیں گے؟ صراط یعنی راستہ۔ اب یہ جتنی چیزیں میں نے یہاں پر بیان کی ہیں آپ کی خدمت میں، اب اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ چیزیں صرف لفظ صراط سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کیونکہ جب صرف لفظ صراط کہا جائے گا تو صراط کے معنی راستہ ہے، لیکن یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ کہاں لے جاتا ہے؟ اس پر کیسے چلا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام خداوند عالم کی طرف سے ان حقائق کے بیان کرنے والے عہدیدار قرار پائے ہیں کہ ان حقائق کو بندوں کے سامنے بیان کریں، ان حقائق کی وضاحت فرمائیں۔ قرآن کے سلسلے میں ان حضرات کے وسیلوں سے مدد لیے بغیر قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ضلالت اور گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ ان ہستیوں سے مدد نہیں لیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نماز ہم کیسے پڑھیں؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کب قائم کریں؟ کہاں قائم کریں؟ کیسے قائم کریں؟ کتنی رکعتیں پڑھیں؟ رکوع کیسے کریں؟ سجدہ کیسے کریں؟ رکوع میں کیا پڑھیں؟ سجدے میں کیا پڑھیں؟ تشہد میں کیا پڑھیں؟ سلام کیسے کریں؟ یہ کون بتائے گا؟ قرآن مجید میں تو خالی ہے کہ نماز قائم کرو۔ تم دیکھو صبح سے لے کے اور مغرب تک اس درمیان میں کچھ چیزوں سے پرہیز کرو، یہ روزہ ہے، لیکن اب وہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ شرطیں کون سی ہیں؟ کن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ کون سی چیزیں روزے میں مکروہ ہیں؟ روزے کے شرائط کیا ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ تو قرآن مجید میں بہت سے آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے کہ جو وضاحت طلب ہیں، اور بغیر وضاحت کے کوئی انسان ان کی گہرائی اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ان کے اصل اور حقیقی مفہوم کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذیل میں آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کے ذیل میں آپ نے فرمایا کہ یقول ارشدنا الی الطریق المستقیم، کہتے ہیں کہ ہمیں راہ مستقیم کی ہدایت فرما۔ یہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما کیا مطلب؟ یعنی آپ کی راہ کی طرف ہدایت فرما، وہ راہ جو ہمیں اپنے عشق و محبت کی طرف لے جائے اور تیری جنت میں پہنچا دے، اور اس چیز سے ہمیں منع کرے، رکاوٹ بنے کہ جو چیزیں تو نے حرام قرار دی ہیں، اور اپنی بے حساب خواہشات کی ہم پیروی کریں کہ جس کے نتیجے میں نابودی کے دلدل میں پھنس جائیں، یا اپنے بے بنیاد نظریات اور وچاروں کے تابع ہو جائیں جس کے نتیجے میں ہلاک ہو جائیں۔ صراط وہ راستہ نہیں ہے کہ ہم نے جو راستہ چاہا چن لیا اور ہم نے کہا یہی صراط مستقیم ہے۔ جس راستے کا ہم نے چاہا انتخاب کر لیا اور ہم نے کہا نہیں یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم نے انتخاب کیا تو یقیناً نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اس دلدل میں پھنس جائیں گے۔ انسان کہیں کے اوپر بھی جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کا مکمل ایڈریس اس کے پاس ہو۔
اگر بغیر ایڈریس کے آپ نے قدم بڑھایا تو آپ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جب آپ کو ایڈریس معلوم ہی نہیں ہے، آپ کو ایڈریس کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو جانا کہاں ہے، کس راستے سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف، کبھی اس راستے پہ کبھی اس راستے پہ، اور ہم پھر شاید گھوم پھر کے پھر وہیں آ جائیں کہ جہاں سے ہم نے اپنا راستہ شروع کیا تھا۔ بالکل یہی کیفیت ہے کہ اگر ہم قرآنی مفاہیم کو یا خود اسی صراط کو اہل بیت عصمت و طہارت سے ہٹ کے اگر اپنے خود ہم فکر اور اپنی وچار اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے سے قبول کرتے ہیں کہ صراط وہ راستہ کہ جو ہم نے قبول کیا، ہم نے مانا، اور جو ہمارے ذہن نے قبول کیا اور ہمارے ذہن نے مانا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں ہاتھ پیر مارتے رہیں اور آخرت میں ہم کو کچھ حاصل نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت عصمت و طہارت کی جنہوں نے اس راستے کی وضاحت فرمائی ہے، اس راستے کی معرفی فرمائی ہے، اس راستے کی نشاندہی فرمائی ہے، ان کی طرف رجوع کریں کہ یہ کون سا راستہ ہے۔ یہ راستہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہ کوئی آخرت میں کوئی پل، کوئی سڑک، کوئی روڈ نہیں ہے کہ ہم اس روڈ کے اوپر چل کے جنت میں پہنچ جائیں گے، اس راستے پہ چل کے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ راستہ آخرت کا ہے ہی نہیں ہے، یہ راستہ دنیا کا ہے۔ اللہ دنیا میں کہہ رہا ہے کہ صراط پہ چلو، یا دنیا میں آپ دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو صراط مستقیم پہ قائم رکھنا۔ یہ آخرت کے لیے دعا نہیں ہے، دنیا کے لیے دعا ہے۔ تو جب دنیا کے لیے دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، معبود ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھنا، تو پتہ تو ہو کہ سیدھا راستہ کیا ہے، معلوم تو ہو کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ نے فرمایا نحن الطریق وصراط اللہ المستقیم الی اللہ تعالی، راہ روشن اور واضح اور راہ مستقیم کی جس پر چلنے والا خدا تک پہنچتا ہے، وہ ہم اہل بیت اور پیغمبر کا راستہ ہے۔ ہم اہل بیت کے راستے پر چل کر تم آخرت کے اس صراط سے گزرو گے۔ اگر تم نے دنیا میں یہ راستہ اختیار نہیں کیا تو آخرت میں تم وہ راستہ اختیار نہیں کر پاؤ گے، اس راستے پہ نہیں چل پاؤ گے۔ ان حضرات کی برکت سے خداوند عالم کے تمام احکام اور جتنے بھی فرامین ہیں وہ سب کے سب قابل فہم اور قابل درک ہیں۔ یعنی اگر ہم قرآنی مفاہیم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد ذریعہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام ہے۔ اور ان حضرات کی معنوی قدرت اور ان حضرات کی ہدایت و رہنمائی جو انسان کو رضا الہی اور قرب خدا سے نزدیک کرتی ہے، اور ہر انسان چاہے جس مقام اور جس منزل پر ہو، وہ کسی دوسرے راستے سے خدا کی طرف جانا چاہے تو ایسا شخص کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس پروردگار عالم تک جانے کا ایک ماتر اگر کوئی راستہ ہے تو صرف اور صرف پیغمبر ختمی مرتبت اور ان کے اہل بیت کا راستہ ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ہمارے چھٹے امام اسی صراط کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُمَا صِرَاطَانِ صِرَاطٌ فِي الدُّنْيَا وَصِرَاطٌ فِي الْآخِرَةِ۔ معنی الاخبار کی روایت ہے
کہ جس صراط کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے وہ دو راستے ہیں. یہ جس صراط کی بات ہو رہی ہے قرآن میں، جس صراط کا ذکر ہو رہا، یہ دو راستے ہیں. ایک راستہ دنیا میں ہے اور ایک راستہ آخرت میں ہے. لیکن دنیا میں راستہ وہ امام اور پیشوا ہیں جن کی اطاعت سب پر واجب ہے. جو شخص دنیا میں امام کو پہچانے اور اس کی ہدایت پر عمل کرے تو ایسا شخص آخرت میں دوزخ کے اوپر سے گزرنے والے پل سے گزر جائے گا. لیکن جو شخص اسی دنیا میں امام کو نہ پہچانے تو روز قیامت اس راستے پر لڑکھڑا کر جہنم میں گر جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کو صراط پر چلنا ہے تو اس کے لیے آخرت کا انتظار نہ کریں. صراط پر چلنے کے لیے ہم کو دنیا میں ڈھونڈنا پڑے گا اور تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ راستہ کون سا ہے کہ جس راستے پر چل کے ہم جنت تک پہنچیں گے. جنت تک جو راستہ پہنچاتا ہے اسی راستے کا نام اہل بیت عصمت و طہارت ہے. یہ جو راہ مستقیم ہے اس کو اور آسان اگر کیا جائے تو کچھ نمونے اور کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. انسان جب اہل بیت کے قدم بقدم چلے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع. اور ان کی جو بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اطاعت. قرآن مجید میں دو لفظ ہیں، ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت. اتباع یعنی نقش قدم پر چلنا، اطاعت یعنی جو کچھ بھی فرما رہے ہیں اسے قبول کرنا، اسے مان لینا، اس کے مطابق عمل کرنا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اتباع کا لفظ ہے یہ رسول کے لیے تو ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے. رسول کے لیے یہ لفظ آیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو. یہاں پر اتباع کو اللہ کی محبت، پیغمبر کے اتباع کو اللہ کی محبت سے جوڑا گیا ہے کہ بغیر پیغمبر کے نقش قدم پر چلے تم اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پیغمبر کے نقش قدم پر چلو. تو پیغمبر کے لیے اتباع کا بھی لفظ ہے، لیکن جب اطاعت کی منزل آئی تو اللہ اور رسول دونوں اس میں شامل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ کامیابی کے عظیم درجے پر فائز ہوا. تو اتباع رسول کے لیے، اطاعت رسول کے لیے، اور اللہ کے لیے صرف اطاعت. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کہتے ہیں، اطاعت کا تعلق ہوتا ہے اقوال سے اور اتباع کا تعلق ہوتا ہے افعال سے. اللہ ہے جسم و جسمانیات سے پاک، وہ کر کے نہیں دکھائے گا، لہذا اسی وجہ سے اس کا اتباع نہیں ہے. وہ خالی کہے گا، وہ خالی آواز پیدا کرے گا، وہ خالی وحی نازل کرے گا، وہ خالی حکم دے گا. لہذا اسی وجہ سے اللہ کی صرف اطاعت ہے. لیکن پیغمبر ختمی مرتبت کہ جن کی اطاعت بھی ہے اور جن کا اتباع بھی ہے. تو انسان جب حضرات اہل بیت علیہ السلام کے قدم بقدم چلے یعنی ان کے اتباع کرے
اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے، یعنی ان کی اطاعت کرے اور ان کی ہدایت کی اقتداء کرے، تو ایسا شخص معارف اور تعلیمات اہل بیت کا عارف ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں کہ جن چیزوں کا تقاضا اسلام نے ہم سے کیا ہے، ان چیزوں کا عارف ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا جاننے والا ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا سمجھنے والا ہو جاتا ہے۔ حقائق کا عرفان، حقائق یعنی حقیقتیں، عرفان یعنی ان چیزوں کو جاننا، حقیقت تک پہنچنا اور اس حقیقت کو جاننا اور حقیقتوں کا عرفان حاصل کرنا، تو یہ حقائق کا عرفان اس کے دل میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ معرفت کا تعلق کہاں سے ہے؟ علم کا تعلق کہاں سے ہے؟ معرفت کا تعلق انسان کی عقل اور انسان کے دل سے ہے۔ تعلیمات کا تعلق انسان کے عقل اور انسان کے دل سے ہے۔ تو اسی بنیاد پر کہا گیا کہ جو ان تعلیمات کو حاصل کرتا ہے، تو ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی بنیاد پر یہ حقائق کا عرفان اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ جلوہ گر ہو جاتا ہے، اور اس کے پورے وجود کو تحت تاثیر قرار دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے پورے وجود کو، یعنی جو پیغمبر ختمی مرتبت اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کا عمل ہے، یا پیغمبر ختمی مرتبت اور اہل بیت علیہم السلام کی جو تعلیمات ہیں، وہ اس کی زندگی میں رچ بس جاتی ہیں۔ اور آسان کر دوں اس کو، اس کی زندگی میں رچ بس جاتی ہیں، یعنی اس کا ہر قدم اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے اتباع میں، اور اس کا ہر عمل انہی کے اقوال و فرامین کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کے راستے سے ہٹتا نہیں ہے، اور اس کو واجبات اور فرائض کے انجام دینے اور اخلاق حسنہ سے مزین ہونے سے مخصوصاً گناہوں سے دوری کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کیا؟ وہی عرفان، وہ علم، وہی پیغمبر اور اہل بیت کا اتباع، وہی پیغمبر اور اہل بیت کی اطاعت۔ جب انسان کی زندگی میں یہ تعلیمات رچ بس جاتی ہیں تو یہی چیزیں مدد کرتی ہیں۔ کس چیز میں؟ انسان کو گناہوں سے بچانے میں، کہ جب بھی انسان قدم اٹھاتا ہے تو قدم اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے کہ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں اس سمت میں، قدم اٹھانے سے میرا رسول اور ہمارے امام راضی ہوں گے یا ناراض؟ راضی ہوں گے تو بسم اللہ، ناراض ہیں تو نہیں، ہم اس راستے میں قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں، آیا اہل بیت کبھی اس راستے پر چلے؟ اگر اہل بیت کا راستہ تھا بسم اللہ، اگر اہل بیت کا راستہ نہیں تھا رک جاؤ۔ تو گناہوں سے روکنے میں، حرام کی طرف قدم اٹھنے میں یہی عرفان، یہی معرفت، یہی تعلیمات، یہی پیغمبر اور اہل بیت کا اتباع، یہی پیغمبر اور اہل بیت کی اطاعت مدد کرتی ہے، اور انسان کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف جانے سے روک لیتی ہے۔ اور جہاں بڑے بڑے گناہوں سے یہ چیز روکتی ہے، وہیں واجبات کی طرف آمادہ کرتی ہے، کہ اب اگر نماز کا وقت قریب آ گیا تو ان کا پورا وجود لرزنے لگتا ہے کہ نماز کا وقت ہے۔ ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو وہ روزے کو پورے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اب اگر حج کے لیے جاتے ہیں تو پورے اہتمام سے حج کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ اور یہی وہ راستہ ہے
کہ جس راستے کے اوپر چلنے والا اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کے اہل بیت خود اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے، کہ جہاں پیغمبر فرماتے ہیں منا اہل البیت، کس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا؟ پیغمبر کی بز میں بیٹھنے والے تو بہت تھے، لیکن پیغمبر نے کسی کے لیے نہیں کہا منا، یہ ہم سے ہے، لیکن جس نے واقعی پیغمبر اور ان کے اہل بیت کا راستہ اختیار کیا تھا، کون؟ سلمان فارسی۔ سلمان فارسی کے لیے پیغمبر نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے لیے سلمان مخصوص نہیں ہے، ہم آپ بھی اس راستے پہ چل کے اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ روایتیں ہیں کہ اگر واقعاً انسان اطاعت میں کامل ہے تو پھر خود انہی کے راستے، انہی کے درجے میں ہوگا۔ میں نے کبھی آپ کی خدمت میں پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی اور درس کا یہ واقعہ پیش کیا ہے کہ ایک شخص امام کے در پہ آتا ہے اور امام درس دے رہے ہیں، امام کا بیت الشرف آپ کے شاگردوں سے بھرا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جس کا جیسا ظرف، جس کی جیسی صلاحیت، وہ اس در سے ویسے سیراب ہو رہا ہے۔ اسی درمیان جب کہ امام درس دے رہے تھے، ایک شخص امام کے دروازے پر آتا ہے، ضعیف، ایک بوڑھا، ایک عصا کا سہارا لیے ہوئے، کمر خمیدہ، اور امام کے دروازے پہ کھڑے ہو کے امام کو سلام کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ جیسے ہی امام کا جواب سلام سنا، ایک مرتبہ کہتا ہے فرزند رسول اگر اجازت ہو تو میں آگے آ جاؤں۔ امام نے فرمایا کہ ذرا راستہ دو۔ لوگ تھوڑا ادھر ادھر ہٹے اور یہ شخص عصا کا سہارا لیے ہوئے پانچویں امام کے قریب آ گیا۔ جب امام کے پانچویں امام کے قریب آیا تو آنے کے بعد اس نے ایک سوال کیا، مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اور آپ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ظاہر سے عشق اسی کو تو کہتے ہیں، محبت اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کا عاشق ہوتا ہے تو اس معشوق کی نظر میں جو چیز محبوب ہوتی ہے وہ عاشق کی نظر میں محبوب ہو جاتی ہے۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور جو بھی آپ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے دشمنوں سے بیزار ہیں، اور آپ کے حرام کو حرام جانتے ہیں اور حلال کو حلال سمجھتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو کیا ہماری بخشش ہوگی؟ کتنا اہم سوال ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم نے بالکل ایسا ہی سوال کیا ہے جیسے ایک شخص نے میرے بابا سے کیا تھا، چوتھے امام سے، اور میرے بابا نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ ایسا شخص جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ جنت میں ہمارے جوار میں ہوگا، ہمارے ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہتا ہے فرزند رسول ایک مرتبہ یہ جواب اور فرما دیجئے، اس لیے کہ آپ کا کہا ہوا حجت ہے۔ پانچویں امام نے پھر فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں کے اوپر کیا خصوصیت تھی، کیا چیز تھی؟ اس نے صرف دعویٰ محبت نہیں کیا، اس نے محبت کے ساتھ ساتھ کہ جہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے
سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے دشمنوں سے بیزار ہیں، وہیں آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لاتے ہیں، یعنی واجبات کو ترک نہیں کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو منع کر دیا ان کے قریب نہیں جاتے، یعنی حرام کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ راستہ خالی سلمان سے مخصوص نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ہم آپ بھی چاہیں تو اس راستے پہ چل کے وہ مقام اور وہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب ابو ذر اسی راستے کے چلنے والے ہیں کہ جس راستے پر چل کے انسان آخرت میں بلند و بالا مقام حاصل کرتا ہے۔ یہی راستہ صراط ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جس پہ چل کے انسان آخرت کو حاصل کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس راستے کو ہم آخرت میں تلاش نہ کریں، ہم صراط آخرت میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ آخرت کا راستہ نہیں ہے، یہ دنیا کا راستہ ہے۔ دنیا میں جس نے ان کا راستہ اختیار کیا ہوگا، کس کا؟ اہل بیت عصمت و طہارت کا، وہ آخرت میں اس راستے سے چل کے جنت تک پہنچے گا، اور جس نے دنیا ہی میں ان کا راستہ ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، وہ آخرت میں الٹے منہ جہنم میں گر جائے گا۔ جناب ابو ذر کیا تھا؟ اسی راستے کے چلنے والے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس راستے پہ چلتا ہے انسان تو وہ ساری چیزیں، کیونکہ سیرت معصومین اس کی نظر میں ہوتی ہے، اور یہی وہ کردار تھا کہ جس کی بنیاد پر جناب ابو ذر دربار میں آتے تھے، اور دربار میں آنے کے بعد حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان قرآنی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ سورہ توبہ کی 34 اور 35 نمبر کی آیت، 34 اور 35۔ الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، پیغمبر آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دیتے ہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اب تم آج کیا ہوگا؟ اسی سونے اور چاندی سے کیا کرے گا اللہ؟ ان کی پشت کو داغے گا۔ جانوروں کے، یہ جو آوارہ جانور ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک نشانی رہے، اس نشانی کو قائم رکھنے کے لیے اس کی پشت کے اوپر داغا جاتا ہے، ایک گرم لوہے کو چپکا دیا جاتا ہے، جس سے وہاں کے بال ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ علامت وہاں کے اوپر کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ علامت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، جناب ابو ذر اسے خلیفہ کے سامنے جا کے کہ یہ جو بیت المال جمع کر رہے اور اسے غربا اور فقراء اور یتیموں اور مسکینوں تک نہیں پہنچا رہے، اور صرف اپنی قوم اور اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنی اولاد، قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی سے تمہاری پیٹھ کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، جس کے نتیجے میں جناب ابو ذر کو شام بھیج دیا گیا۔ لیکن اس راستے کے جو چلنے والے ہوتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والا جہاں بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو صراط مستقیم ہی پہ لاتا ہے، وہ صراط مستقیم ہی پہ لاتا ہے۔ اس کو دیکھ کے لوگ بہکتے نہیں ہیں، بھٹکتے نہیں ہیں، اس کو دیکھ کے لوگ اہل بیت کی طرف آتے ہیں۔ جناب ابو ذر نے یہی کیا تھا۔ جب شام پہنچے ہیں جناب ابو ذر، تو جناب ابو ذر کو جبل آمل، یہی لبنان کا وہ علاقہ جو آج مولا امیر المومنین کے شیعوں سے مہک رہا ہے، ان کی خوشبو سے مہک رہا ہے، اسی ایریے میں، اسی علاقے میں جناب ابو ذر کو سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا۔
لیکن جناب ابو ذر نے چند ہی دنوں میں پورے ایریے کی، پورے علاقے کی کایا پلٹ کر دی. اور وہ لوگ کہ جو تعلیمات اسلامی سے واقف نہیں تھے، تعلیمات قرآن سے واقف نہیں تھے، تعلیمات اہل بیت سے واقف نہیں تھے، اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور عظمت کو نہیں جانتے تھے، ان کے درمیان اس طریقے سے اس ولایت کی خوشبو کو بکھیرا ہے کہ چند ہی دنوں میں پورا علاقہ علی علی کرنے لگا. اور آج اسی کی برکت اس لبنان میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کسی اور کے بنائے ہوئے اور کیے ہوئے شیعہ نہیں ہیں، یہ ابو ذر کے کیے ہوئے شیعہ ہیں. جب ابو ذر جیسا مبلغ ہوتا ہے تب حزب اللہ جیسے جوان پیدا ہوتے ہیں، تب ایسے ہمتی اور ایسے جوان سال پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں ان کے اندر، اگر ابو ذر کے اندر کل خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمت تھی بات کرنے کی، آج دنیا کو دیکھ لیجئے، بڑی بڑی دولتیں اور حکومتیں لے کے وقت کے فرعونوں اور شدادوں کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو تعلیمات اہل بیت سے وابستہ ہے وہ آج انہی فرعونوں اور انہی شداد و نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے. آج دنیا میں یہ جو حالات ہیں آپ دیکھ لیجئے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، پوری دنیا ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، ارے صاحب یہ کرنا نہ کرنا، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر روز ایک نیا بیان امریکہ سے آ جاتا ہے، اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے. بڑی بڑی حکومتوں والے اس کے سامنے، لیکن جو در علی سے وابستہ ہے اس نے کہا کہ یہ زور تو نہ اس در پہ کبھی چلا ہے نہ چلے گا، بات کرنا ہے تو اخلاق سے آؤ، زور زبردستی اور ڈرا کے اور دھمکا کے نہیں. کل بھی جو آغا کی اسپیچ آئی ہے اس میں بھی آغا نے یہی فرمایا کہ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ زور زبردستی اور ڈرا اور دھمکا کے ہم کو میز تک لے آئیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے اپنے ہدف اور مقصد سے نہیں ہیں، ہم احترام متقابل کے قائل ہیں. تم ہمارا احترام کرو، ہم تمہاری رسپیکٹ کریں گے. احترام متقابل. لیکن تم چاہو کہ ڈرا کے اور دھمکا کے، تو ایسے بات نہیں بننے گی. تو عزیزان محترم، جناب ابو ذر یہ کس راستے پہ چلنے والے تھے؟ یہ اسی راستے کے چلنے والے تھے جس راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. کن کا راستہ ہے؟ یہی اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے. یہی راستہ ہمیں اس راستے کی ہدایت کرتا ہے کہ جس راستے پہ چل کے انسان جنت تک پہنچتا ہے، انسان آخرت کو حاصل کرتا ہے. یہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ چل کے کربلا میں امام حسین کے وہ اصحاب کہ جنہوں نے امام حسین کی نصرت اور مدد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اس منزل کے اوپر پہنچے کہ جہاں معصوم جب کربلا پہنچتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ ہمارے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں. یہ ہے ان کا راستہ، صراط مستقیم. پوری دنیا، پورا کتنا ہزاروں اور لاکھوں کا لشکر کربلا کے میدان میں سامنے تھا، وہ سب بہکے ہوئے، ہٹکے ہوئے، گمراہ اور اس بھمر اور دلدل میں ہاتھ پیر مار رہے تھے. ہم بڑے نمازی ہیں، ہم قاری قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں، لیکن ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ جو محافظ قرآن ہے، جو حامل قرآن ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو معلم قرآن ہے، اس کے مقابلے میں تم کھڑے ہو اور قرآن کی بات کرتے ہو. تم سب سے بڑے اپنے کو نمازی سمجھ رہے ہو، اور جو حقیقت میں اسی نماز کو لانے والا اور اس نماز کو پہنچانے والا اور اس نماز کو بچانے والا ہے، تم اسی کے قتل کے در پہ ہو. لیکن انہی میں چند افراد کیسے تھے؟ صراط مستقیم. کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کربلا کے میدان میں بہت سے افراد ایسے تھے کہ جو کربلا سے پہلے
اسی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے، لیکن کربلا آتے آتے وہ اسی صراط مستقیم پہ آ گئے، عاشور کا دن آتے آتے وہ اسی صراط مستقیم پہ آ گئے، ظہر عاشورہ آتے آتے اسی صراط مستقیم پہ آ گئے، اسی صراط مستقیم کے اوپر۔ اور حقیقت میں یہی وہ منزل ہے کہ جہاں غلام اور آزاد میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ اگر آزاد اس راستے پہ چلے تو بھی وہ اسی منزل پہ پہنچتا ہے، غلام اس راستے پہ چلے تو بھی اسے وہی مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ درس بھی ہمیں کربلا سے ملا ہے۔ کربلا میں غلاموں کی بھی ایک تاریخ ہے، اور انہی غلاموں میں ایک غلام جناب جون، رنگ سیاہ۔ یہی تو شکوہ تھا، مولا ہم کو اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں، ہمارا رنگ سیاہ ہے، مولا ہم کو اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں، ہمارے پسینے میں بو آتی ہے۔ امام وقتاً کے کانوں سے جیسے یہ الفاظ ٹکرائے، آگے بڑھ کے جون کے سر کو سینے سے لگا لیا۔ جون، تم نے کیسے یہ تصور کر لیا، جون تم نے کیسے یہ سوچ لیا؟ جون دیکھو، میرا بیٹا سید سجاد بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے ضروری کہ کوئی ہو، میں نے تم کو ان کی خدمت کے لیے روکا ہوا ہے، لیکن ہاں اگر تم پھر بھی بسیط ہو تو جاؤ اور سید سجاد سے اجازت لے لو۔ جون چوتھے امام کی خدمت میں آئے اور امام کے پائنتی کھڑے ہو کے، امام غش کے عالم میں ہیں، اپنے رخسارے کو امام کے تلووں سے ملنے لگے۔ امام کو کچھ آہٹ اور حرارت محسوس ہوئی، امام نے آنکھ کھولی، کون ہے؟ آقا میں آیا ہوں، آپ کا غلام جون۔ جون تم؟ ہاں میں اجازت چاہ رہا تھا۔ صبح سے آقا لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، میں بار بار آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں، اجازت طلب کر رہا ہوں، لیکن آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ کی تیمارداری اور آپ کی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ جون کو قریب بلایا، چوتھے امام نے جون کو بلا کے سینے سے لگایا، جون دیکھو مصلحت الہی کی بنیاد پر میں اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، میں میدان جنگ میں نہیں جا سکتا، لیکن ہاں تم میری طرف سے جاؤ اور بابا کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دو۔ جون امام کی خدمت میں آئے اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں آقا نے اجازت دے دی ہے اور اب آپ اجازت دے دیجئے۔ امام نے جس وقت جون کو رخصت کیا ہے تو جون کو رخصت کرتے کرتے ایک دعا دی تھی جون کو، اے جون اللہ تمہارے خون میں خوشبو پیدا کرے گا، اللہ تمہارے خون میں خوشبو پیدا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ جون میدان میں گئے، میدان میں جانے کے بعد جنگ کرتے کرتے ایک منزل وہ آئی ہے کہ جب گھوڑے سے گرے ہیں، جیسے ہی گھوڑے سے گرے ایک مرتبہ آواز دی، آقا غلام نے اپنے کو قربان کر دیا۔ کریم آقا جیسے تمام ناصروں کے سرانے پہنچتے تھے ویسے ہی جون کے سرانے بھی پہنچے، جون کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، جیسے ہی جون نے آنکھ کھولی دیکھا کہ آقا کا زانو اور میرا سر، وہ ایک مرتبہ آہستہ سے سر کو ہٹانا چاہا کہ کہاں آقا کا زانو کہاں میرا سر۔ ایک مرتبہ امام نے کہا جون کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، کہا نہیں آقا بس کچھ نہیں، آپ کی زیارت کر لی۔ اور یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ جون نے آنکھوں کو بند کر لیا، جون دنیا سے چلے گئے۔ عزاداروں کہتے ہیں کہ جب امام کی شہادت کے بعد 12ویں محرم کو امام چوتھے امام باعجاز کربلا تشریف لائے ہیں اور آنے کے بعد شہدائے کربلا کو دفن کرنے لگے ہیں، یہ تو بنی اسد جو امام کی مدد میں اسی کربلا کی سرزمین کے اوپر حاضر تھے، ایک ایک لاشے کی نشاندہی کرتے جاتے تھے۔ آقا ایک میت وہاں پڑی ہے، آقا ایک جنازہ وہاں پڑا ہے، امام کہتے جاتے ہاں ہاں یہ میرے بابا کا فلاں جانثار ہے، یہ میرے بابا
بابا کا فلاں ناصر ہے، اور امام اسے دفن کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ یہی بنی اسد کہتے ہیں آقا ایک میت اس گوشے میں بھی پڑی ہوئی ہے کہ ادھر سے اس میت سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے پورا میدان کربلا خوشبو سے مہکا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے بابا کا غلام جون جب جانے لگا تھا شکایت تھی، شکوہ تھا کہ میرے خون میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے میں بو آتی ہے، تو میرے بابا نے اسے دعا دی تھی کہ اللہ تمہارے خون میں خوشبو پیدا کرے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ بار الہ رمضان المبارک، ہم سب تیرے گنہگار اور خطا کار بندے ہیں، بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص جناب زینب اور جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما، اس لیے کہ سیریا میں ایک بار پھر جنگ کا بازار گرم ہے، تقریباً 600 افراد کل قتل کر دیے گئے، 600 سے زیادہ افراد، اور نہایت ہی بے دردی کے ساتھ یا تو ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا یا ان کو گولی مار کر ختم کر دیا گیا، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا۔ اللہ یہ سیریا میں جو برسر اقتدار آئے ہیں ان ملونوں کو، ان ظالموں کو ذلیل خوار و نیست و نابود فرما۔ بار الہ تمام مومنین کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مومنین جو مریض ہیں، خاص کر جنہوں نے التماس سے دعا کہی ہے، معبود ان سب کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ معبود جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں، حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج قضا نماز کے بعد اما یجیب کا عمل ہے، لہٰذا اسی وجہ سے درس ٹھیک 11:15 بجے شروع ہوگا اور انشاءاللہ 12 بجے ختم ہو جائے گا، لہٰذا حضرات سے وقت کی پابندی کے ساتھ درس میں شرکت کی گزارش ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔